بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سبق نمبر 38 شروع کریں گے۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کے اندر اس فصل کی 5ویں تقسیم شروع ہوگی اور اس تقسیم کا عنوان ہے تصاریف اللفیف، لفیف کی گردانیں۔ لفیف کس کو کہتے ہیں یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ایک بار پھر اس کا اعادہ کر دیتا ہوں کہ ایسا صیغہ جس کے اندر 2 حرف علت مذکور ہوں، اگر وہ دونوں حرف علت اکٹھے ہیں تو اس کو لفیف مقرون کہا جاتا ہے، اور اگر ان کے درمیان کوئی حرف فاصل ہے تو اس کو لفیف مفروق کہا جاتا ہے۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اللفیف علی نوعین، لفیف کی 2 قسمیں ہیں، لفیف مفروق و لفیف مقرون، لفیف مفروق اور لفیف مقرون۔ لفیف مفروق ایک صیغے کے اندر ایسے 2 حرف علت جن کے درمیان کوئی اور فاصل آئے، کوئی صحیح حرف آ جائے، اور لفیف مقرون جن دونوں کے درمیان کوئی کسی قسم کا فاصل موجود نہ ہو۔ تو پہلے لفیف مفروق کی گردانیں ہیں، ان کو پڑھ لیتے ہیں، پھر لفیف مقرون کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ فاللفیف المفروق من ضرب یضرب، لفیف مفروق ضرب یضرب کے باب سے مادہ ہے الوقایت، جس کا مطلب ہے الحفظ والصیانہ، حفاظت کرنا، بچانا۔ گردان دیکھیے، تصریف ہو وقع یقی وقایتا فهو واقع، ووقی یوقع وقایتا فذاک موقی، الامر منه قی والنهی عنه لا تقی، والظرف منه موقا والآلة منه میقا ومیقات ومیقاء، وتثنیتهما موقیان ومیقیان، والجمع منهما مواق ومواقی، وافعل التفضیل المذکر منه اوقع والمؤنث منه وقيا، وتثنيتهما اوقيان ووقييان، والجمع منهما اوقون واواق ووقا ووقييات۔ یہ تھی صرف صغیر۔ آگے علال دیکھیے، العلال جرت قواعد المثال في فاء الكلمة لهذا الباب وفي لام الكلمة جرت قواعد الناقص۔ یہ ایک اصول بیان کیا گیا ہے کہ لفیف مفروق کے اندر فا کلمہ میں جب حرف علت واقع ہوگا تو فا کلمہ کی وجہ سے جو تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں وہ مثال کے قواعد کی وجہ سے ہوں گی، اور لام کلمہ کے اندر جب حرف علت واقع ہوگا تو ناقص والے تمام قواعد اس کے اندر جاری ہوں گے، کیونکہ مثال کے قواعد اور ناقص کے قواعد کا تفصیلی بیان ہم پڑھ چکے ہیں۔ آگے صاحب کتاب بھی اس کا صرف اشارہ ہی کرتے ہیں، ہم بھی اشارہ کرتے ہوئے آگے چلیں گے۔ تفصیلات ہم پہلے مثال اور ناقص کے قواعد کے اندر بھی اور گردانوں کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں۔ الماضی المعروف، ماضی معروف، وقع وقیا وقو وقت وقتا وقینا مثل رما، والمجهول وقی وقیا وقوع وقیت وقیتا وقینا مثل رومیا، رومیا کی طرح مکمل گردان پڑی جائے گی۔ المضارع المعروف، یقی یقیانی یقونا تقی تقیانی یقینا تقی تقیانی تقونا تقینا تقیانی تقینا تقی نقی۔ الإعلان تعليل، حذفت الواو من الصيغ جميعا طبقا لقاعدة يعد، يعد قاعدہ جاری ہوا اس لیے تمام صیغوں سے واو کو حذف کیا گیا۔ وفی الیاء جرت، اور آخر میں جو یا ہے اس کے اندر جاری ہوئے قوانین و تصریف رما یرمی، رما یرمی کی گردان کے اندر جاری ہونے والے قواعد۔ آگے مجہول ہے، والمجہول یوقع یوقیان یوقون مثل یرما، یرما کی طرح مکمل گردان پڑی جائے گی۔ نفی تاکید بلن فی مستقبل المعروف، نفی تاکید بلن مستقبل معروف کی گردان، لن یقیا لن یقیا لن یقو لن تقیا لن تقیا لن یقینا لن تقیا لن تقیا لن تقو لن تقی لن تقیا لن تقینا لن اقیا لن نقیا۔ آگے مجہول کی گردان ہے، والمجہول لن یوقع لن یوقیا لن یوقو لن توقع لن توقیا مثل لن یرما، لن یرما کی مکمل گردان پڑی، لن یوقع بھی اسی نہج پر پڑی جائے گی۔ نفی الجحد بلم، نفی جہد بلم کی گردان، لم یقی لم یقیا لم یقو لم تقی لم تقیا لم یقینا لم تقی لم تقیا لم تقو لم تقی لم تقیا لم تقینا لم اقی لم نقی۔ آگے تعلیل ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ العلال سقطت لام الکلمۃ فی لم یقی واخواتها، لم یقی اور اس جیسے دیگر جو صیغے ہیں، یعنی یہ 5 صیغے ہیں، اس کے اندر لام کلمہ ساقط ہوا ہے
لأجل الجزم جزم کی وجہ سے، والصيغ الأخرى على حالها بقیہ صیغے اپنی حال پر باقی ہیں۔ یہ ہم ناقص کے ابواب میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ والمجہول مجہول کی گردان لم یوقع لم یوقیا لم یوقو لم توقع لم توقیا لم یوقینا مثل لم یرما، یہ لم یرما کی طرح مکمل گردان پڑی جائے گی۔ المستقبل المعروف المؤکد باللام والنون الثقیلہ، مستقبل معروف مؤکد بلام والنون ثقیلہ، لیقین لیقیانی لیقن لتقین لتقیانی لیقینانی، لتقین لتقیانی لتقن لتقن لتقیانی لتقینانی لأقین لنقین۔ اعلال دیکھیے، الاعلال لیعمل فی لام الکلمۃ مثل ما عمل فی تصریف لیرمین، کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی لام کلمہ کے اندر وہ تمام عمل ہوگا، وہ تمام تبدیلیاں ہوں گی جو لیرمین کی گردان کے اندر ہوئی ہیں۔ یہ چونکہ مثال اور ناقص سے متعلقہ قواعد ہیں اور پہلے تفصیل کے ساتھ گزر چکے ہیں، اس لیے یہاں پر صاحب کتاب صرف اشارہ کر رہے ہیں۔ والمجہول مجہول کی گردان دیکھیے، لیوقین لیوقیانی لیوقون مثل لیرمین، والخفیفۃ مثل ما سبق، اور خفیفہ کی گردان بھی جیسے پہلے گزر چکا اسی نہج پر پڑھی جائے گی۔ آگے امر حاضر معروف کے صیغے ہیں، الامر الحاضر المعروف قی قیا قو قی قیا قینا۔ آگے تعلیل دیکھیے، اس صیغے کے اندر کیا تعلیل ہوئی، الاعلال قی اصلہ تقی، کہہ رہے ہیں کہ قی اصل میں تقی تھا، بعد حذف علامت المضارع بقی الحرف متحرکا، معمول کے مطابق ابتدا سے جب علامت مضارع حذف کی گئی تو بعد والا کلمہ وہ متحرک ہے، اس لیے ہمیں ابتدا میں حمزہ وصلی لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وجاء الوقف فی آخرہ، آخر کے اندر وقف آ گیا، سکون وقفی آ گیا، جیسا کہ ہم نے دعا یدعو کے باب میں پڑھا تھا کہ آخری حرف پھر ساقط ہو جاتا ہے تو یا ساقط ہو گئی، فسقطت الیاء فصار قی، تو اس کے بعد صیغہ قی بچ گیا۔ وبنیت الصیغ الباقیۃ من المضارع حسب القاعدہ، اسی قاعدے کے مطابق بقیہ صیغے بھی مضارع کی گردان سے بنائے گئے ہیں۔ آگے الامر الغائب والمتکلم المعروف، امر غائب متکلم معروف کی صیغے، لیقی لیقیا لیقو لتقی لتقیا لیقینا لیقی لنقی۔ آگے مجہول کی گردان ہے، والمجہول لیوقع لیوقیا لیوقو لتوقع لتوقیا لیوقینا لیوقع لنوقع۔ الامر الحاضر المؤکد بالنون الثقیلہ، امر حاضر مؤکد بانون ثقیلہ کے صیغے، قینا قیانی قلنا قنا قیانی قینانی۔ آگے دیکھیے، الامر الغائب والمتکلم المعروف المؤکد بالنون الثقیلہ، امر غائب متکلم معروف مؤکد بانون ثقیلہ، لیقینا لیقیانی لیقنا، والمجہول لیوقینا لیوقیانی لیوقون، آخر تک گردان اسی نہج پر۔ الامر الحاضر المعروف مع النون الخفیفہ، امر حاضر معروف بانون خفیفہ، قین قن قن، تین ہی صیغے ہیں۔ الامر الغائب والمتکلم بالنون الخفیفہ، امر غائب متکلم بانون خفیفہ، لیوقین لیوقون، آخر تک گردان اسی نہج پر پڑھی جائے گی۔ النہی المعروف نہی معروف، لا یقی لا یقیا لا یقو، آخر تک گردان اسی طریقے سے پڑھی جائے گی۔ والمجہول لا یوقع لا یوقیا لا یوقو، آخر تک۔ النہی المعروف بالنون الثقیلہ، نہی معروف بانون ثقیلہ، لا یقین لا یقیانی لا یقن، آخر تک، اور مجہول لا یوقین، آخر تک اسی نہج پر پڑھی جائے گی۔ النہی المعروف بالنون الخفیفہ، لا یقین لا یقن لا تقین لا تقین لا تقن لا تقن لا اقین لا نقین، اور مجہول کی گردان، والمجہول لا یوقین لا یوقون لا توقین لا توقین لا توقون لا توقین لا اوقین لا نوقین۔ آگے اس میں فاعل کی گردان ہے، اسم الفاعل واق واقیان واقون واقیۃ واقیتان واقیات، مثل رامن، رامن کی طرح یہ پوری گردان ہے، اور اس کے اندر جو آخر میں تعلیلات ہیں وہ بھی رامن یعنی ناقص سے مطابق ہیں۔ اسم المفعول اسم مفعول کی گردان، موقی موقیانی مثل مرمی، مرمی کی طرح مکمل گردان اور تعلیلات ہیں۔ اس کے بعد اللفیف المفروق من حسیبہ یحسب، لفیف مفروق حسیبہ یحسب، پہلے ضرب یضرب سے اور اب حسیبہ یحسب سے۔ مادہ ہے الولایت، جس کا مطلب ہے الملک مالک ہونا۔ تصریف گردان، ولی یلی ولایتا فہو وال، وولی یولا ولایتا فذاک مولی،
الأمر منه لي والنهي عنه لا تلي والظرف منه مولا والآلة منه ميلا ميلات ميلاء وتثنيتهما موليان ميليان والجمع منهما موال وموالي وأفعل التفضيل المذكر منه أولى والمؤنث منه وليا وتثنيتهما أوليان ووليان والجمع منهما أولون وأوال وولا ووليات. یہ مکمل گردان ہے. آگے تعلیل ہے الإعلال الإعلالات والتصریفات فی هذا الباب مثل وقایقی وقایقی کی طرح اس کے اندر تمام تعلیلات ہوں گی اور اس کی گردان بھی اسی طریقے پر پڑھی جائے گی. تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے لفیف مفروغ کا بیان پڑھا ہے. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم لفیف مقرون اور اس سبق کی جو مشق ہے اس کو حل کریں گے. ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.